جو جڑی ہوئی سنی دعوت اسلامی ہے وہ مسلک اعلی حضرت کی مبلغ نہیں ہے، نہ دعوت اسلامی نہ سنی دعوت اسلامی، یہ لوگ مسلک اعلی کی مبلغ نہیں۔ تاج الشریعہ نے جس کے بارے میں، جس تنظیم کے بارے میں جو فرمایا، تو دو تنظیمیں ہیں، دعوت اسلامی اور سنی دعوت اسلامی، ان کے بارے میں علل اعلان تاج الشریعہ نے فرمایا کہ یہ مسلک اعلی حضرت کی مبلغ نہیں ہے۔ میں وہ دوغلا نہیں ہوں کہ آج 10 سال سے چینل چل رہا ہے، کوئی مائی کا لال ثابت کر دے کہ 10 سال کے عرصے میں کبھی مدنی چینل پر لفظ وہابی دیوبندی کہہ کر رد کیا گیا ہو، ان کی تکفیر کی گئی ہو، میں منہ مانگا انعام دوں گا۔ تم تو وہ دوغلے ہو کہ جنہوں نے اعلیٰ حضرت کی الملفوظ شریف سے وہ عبارتیں نکال دی جس پر وہابیوں کو اعتراض تھا۔ ارے تمہیں جواب دینا نہیں آتا گھامڑو، تو ہم تھے نا جواب دینے کے لیے، تم نے عبارتیں نکالی کیوں؟ اور سننا ہے سن لے، حبیب اتاری نے اعلیٰ حضرت کا مشہور زمانہ کلام عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی پڑھا، تو اس میں جب وہ شعر تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہابی دور ہو، وہابی کی جگہ منکر کیوں پڑا؟ تم کو کس نے حق دیا اعلیٰ حضرت کے کلام میں تبدیلی کرنے کا؟ اس طرح کی دوغلا پنتیاں کرتے ہو، پھر کہتے ہو کہ منافق کہہ دیا۔ میں پھر کہتا ہوں، منصوب چراغوں سے طرفدار ہوا کے تم لوگ منافق ہو، منافق کرو۔ ارے میں تو یہ کہتا ہوں تمہاری اتنی اوقات نہیں، چل میں تجھے یہ بات کہہ رہا ہوں، ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، مجھے اب تک جتنے سال سے یہ اتاری چینل آیا ہے، اس چینل پہ ایک مرتبہ تم لوگوں نے کب پڑھا اعلیٰ حضرت کا یہ شعر؟ تم اعلیٰ حضرت کی نعتیں ضرور پڑھتے ہو، اعلیٰ حضرت کی بات ضرور کرتے ہو، اعلیٰ حضرت کے بریلی شریف کا گنبد ضرور دکھاتے ہو، لیکن اعلیٰ حضرت کے کلام بھی تم آدھے ادھورے پڑھتے ہو۔ اور سنو، تم اعلیٰ حضرت کی کتاب میں بھی تضمین کرتے ہو، تمہیں کس نے یہ حق دیا کہ اعلیٰ حضرت نے جہاں تکفیر کی ہو، بد مذہبوں کا رد کیا ہو، اس الفاظ کو تم کاٹتے ہو؟ میرے پاس ساری دلیلیں موجود ہیں الحمدللہ، اس فقیر کے سینے میں ساری باتیں موجود ہیں، اور اس کے بعد جو دلیل چاہیے وہ اس کے بندے خدا کے پاس موجود ہے الحمدللہ۔ تمہاری ساری کالی کرتوتیں میرے پاس موجود ہیں، اسی لیے تمہارا آج تک کوئی عالم ہے، وہ عالم نہیں ہے، وہ علم ہے، علم درد ہے۔ علم ایک ہوتا ہے عین سے عالم، اسے کہتے ہیں پرچم، ایک ہوتا ہے علم الف سے، اسے کہتے ہیں درد عربی میں۔ تو تم لوگ درد والے علم ہو، عین والے علم نہیں ہو۔ تو سنو اے دردو، سردرد ہو تم سنیت کے، سنو، تم علموں نے یہ کام کیا، تمہارے کسی علم میں اتنا دم نہیں ہے کہ وہ آ کے مجھ سے گفتگو کر لے۔ جانتا ہے ایک سارے کالے چٹھے سے یہ صاحب کے پاس موجود ہیں۔ اور سن، یہ فقیر عرب میں رہے یا ہندوستان میں رہے، مدینے میں بھی تمہاری جو ہے تو جتنی حرکتیں ہیں وہ میں نے اپنی آنکھ سے دیکھا۔ تم نے مکے میں ایک جلسہ کیا تمہارے لوگوں نے، جس میں حرم کا امام، نجدی امام آگے خطاب کر گیا، بتا تیرا کون سا منصب ہے اہل سنت کا؟ کیا بات کرتا ہے نالائق کمبخت کہیں کا مردود بےہودے، تجھے جب کچھ خبر ہی نہیں تو بات مت کر، بکواس بند کر۔ تو ایسے کسی سے بھی بات کرنے لگتا ہے، تیری اوقات کیا ہے؟ تجھے ابھی کچھ معلوم نہیں، زبر زیر پیش پتہ نہیں، قرآن شریف کھول کے بیٹھ گیا نالائق، ابھی قاعدہ پڑھ قاعدہ، تیری اتنی اوقات ہے۔ اور سن، حاجی عمران سوڈا اور دیگر جتنے بھی ہیں، اتار تک میں یہ بات کہتا ہوں، مجھ سے خالی 15 منٹ گفتگو کر لے۔ اور تو نے کہا نا 1 کروڑ 25,000 خرچہ کر کے چلے جائیے، ایک کام کرو، ویزا نکال دو تم اور ٹکٹ مجھے دلا دو۔ میں نے کوشش کر لی ہے، تم ٹکٹ اور ویزے نکال دو، اخراجات میرے ہوں گے، تمہیں نہیں دینا ہے، صرف تم اتنا کروا بھر دو، تم زیادہ اولک رہے ہو نا، اتنا کروا دو۔ اور اگر اس بندے کو ہندوستان آنا ہے تو سارے اخراجات میرے ہیں، سارے اخراجات میرے ہیں، دارالفتہ میں میرے ٹھہرے گا، سب کچھ میں برداشت کرتا ہوں، بلا لو۔ میں نے تو تمہیں 1 کروڑ کا انعام دیا، تم 1 کروڑ کی بات کر رہے ہو۔ اور جو مشورہ تم نے مجھے دیا نا بیٹا، یہی مشورہ ذرا اپنے پیر کو دے دینا، کہ تمہارے پیڑ صاحب جو ہے نا، پیڑ، میں اسے پیر نہیں پیڑ کہتا ہوں، پنجابی میں پیڑ کہتے ہیں درد کو، تو تمہارا جو پیڑ ہے نا، یہ درد، سنیت کا درد، اس کو کہہ دینا کہ بیٹا 133 کروڑ روپے جو تیرے سالانہ مدنی چینل جس کا تو نے نام رکھا ہے، حقیقت میں وہ اتاری چینل ہے، اس اتاری چینل پہ خرچہ کرتا ہے۔ ایک کام کر، یہی 133 کروڑ روپے 2-3 سال تک پاکستان کے غریب مسلمانوں پہ خرچ کر دے، وہاں سے دیوبندیت ختم ہو جائے گی، قسم ہے رب کعبہ کی۔ 133 کروڑ روپے سالانہ اگر وہ اپنے ملک پر خرچ کر دے گا تو وہاں سے نجدیت ختم ہو جائے گی، شیعیت ختم ہو جائے گی، رافضیت ختم ہو جائے گی، خارجیت ختم ہو جائے گی، منہاجیت ختم ہو جائے گی، تمام فرقہ باطلہ، قادیانیت ختم ہو جائے گی، سب ختم ہو جائیں گے۔ جب سب لوگ بالکل پرامن اور سکون سے ہو جائیں گے تو سارے لوگ اہل سنت ہو جائیں گے۔ ان سے کہہ دو ٹی وی چینل کیوں چلا رہے ہو؟ تمہارا چہرہ جلد دکھانا مقصد ہے، اپنی خوبصورتی دکھانا مقصد ہے، اور کن کو؟
مرد حضرات تو دیکھتے ہی ہیں، عورتوں میں خواتینوں میں جو نہیں دیکھ پاتی ان کو تمہیں چہرہ دکھانا مقصد ہے. تم کیا کر رہے ہو؟ عطار بیمار ہے اس کی تصویر دکھا رہے ہو، عطار ہگنے جا رہے ہیں باتھ روم کے دروازے تک دکھاتے ہو. ابے اندر جا کے کیوں نہیں دکھا دیتے؟ کیسے کرتے ہیں وہ بھی دکھا دو، ساری سنت پہ عمل ہو جائے. میرے مرشد جاتے ہیں تو بڑی لائٹ جلا دیتے ہیں، چھوٹی بجھا دیتے ہیں، چھوٹی جلا دیتے ہیں، بڑی بجھا دیتے ہیں، تو کیسے جلاتے بجھاتے وہ بھی دکھا دو نا. ایک پین سائز کیمرہ میں بھیج دیتا تمہیں. نالائکو، کمبختو، بدبختی بند کر دو. اور اب مجھے مت مجبور کرو کہ میں تمہارے اوپر اور بولوں. تو ویسے بھی تمہاری دھجیاں تو میں نے اڑائی دی ہے الحمدللہ، اور جو باقی ہے وہ بھی اڑاؤں گا جب تک تم لوگ اپنی ان حرکتوں سے توبہ نہیں کرتے. اور مجھے پھر پہچان لینا، میں وہی فقیر شیخ سید محمد اشرف امان حسین نوری حنفی قادری رضوی بریلوی بات کر رہا ہوں، جنہوں نے تمہاری تمام خرافاتوں کا الحمدللہ کھول کر عوام اہل سنت کے درمیان پورا چٹھا رکھ دیا ہے. اور اب تمہاری مجھ سے گفتگو کرنے کی اوقات نہیں ہے. اگر کوئی سوال ہے تو تم بنداس پوچھ لینا. الحمدللہ میرے مرشدان کریم کا یہ کرم ہے، میرے مرشد اعظم کا یہ فیض ہے کہ الحمدللہ ہمارے یہاں سنیت میں دروازہ بالکل گیٹ اوپن ہے، جو چاہے آ جائے، لیکن کسوٹی مسلک اعلی حضرت کی ہے. اگر اس کسوٹی پہ آپ کھڑے ہیں تو آپ کو ہم قبول کرتے ہیں. اس سے ذرا بھی انحراف ہے تو میرے جوتے کی ٹھوکر پہ بھی آپ کو برداشت نہیں کرتا، کیونکہ ہم بریلوی ہیں، ہمیں جرکسین پسند نہیں ہے. جو دھتورے کے پھول کی طرح مرجھا جاتا ہے نا تو وہ جرکسین بن جاتا ہے، ہم اسے لات مار کے باہر کر دیتے ہیں. پھر ہمیں یہ فکر نہیں ہوتی کہ کتنے بچے کتنے نہیں. 72 ہوتے ہیں تو بھی 22,000 پہ بھاری ہوتے ہیں، اور 22,000 ہوتے ہیں تو بات ہی کچھ اور ہے. میر کیف اب آپ کا جو سوال رہے پوچھ لیجئے گا، اور مناظرے کی کوشش نہ کرنا، نہیں بیٹا ننگا کر دوں گا ننگا فون پہ، سمجھے؟ چلو رکھو تم. زندہ باد. دعوت اسلامی والے بھی سنے، سنی دعوت اسلامی دونوں لایا. جی ان دعوت اسلامی والوں نے اپنے اس امیر کو، جس کا خود یہ بیان ہے کہ مجھے مدرسے کی ہوا بھی نہیں لگی ہے، اسے انہوں نے مجدد کہا ہی نہیں، مجدد لکھا ہے. اور جب ان سے کہو تو کہتے ہیں پروف تو آپ کے پاس کیا پروف ہے، کیا ثبوت ہے کہ ہمارے لوگوں نے انہیں مجدد لکھا ہے. یہ دیکھیے کتاب، اس کا زیرکس میرے سامنے موجود ہے. خوش نصیب میاں بیوی، خوش نصیب میاں بیوی، یہ کتاب ہے، آپ اسے نوٹ کریں. اس کے پیش لفظ میں لکھا ہے اپنے امیر کے تعلق سے، شیخ طریقت، امیر اہل سنت، مجدد دین و ملت. کیا لکھا ہے؟ معاذ اللہ. مجدد شیخ طریقت، امیر اہل سنت، مجدد دین و ملت، بانی دعوت اسلامی، حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ. یہ خوش نصیب میاں بیوی، اس کو آپ دیکھیے، یہ کتاب خریدیے مارکیٹ میں. اب تو کتابیں انہوں نے دینا بند کر دی. جی ابھی تک یہ دامت برکاتہم العالیہ لکھتے رہے، لیکن اب تو یہ اتنا آگے بڑھ گئے، اتنا آگے بڑھ گئے کہ الیاس کے نام کے آگے دامت برکاتہم العالیہ لکھنے کے بجائے معاذ اللہ، شد بار معاذ اللہ، انہوں نے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی لکھنا شروع کر دیا. معاذ اللہ، معاذ اللہ. اس کا بھی پروف آپ کو دیتا ہوں، یہ ہندی ایڈیشن کا لیا. لوگوں نے کہا تھا کہ آپ نے دکھایا نہیں. یہ کتاب دیکھیے، سرکار کا پیغام عطار کے نام، سرکار کا پیغام عطار کے نام. انہوں نے اس کے صفحہ نمبر 3 پر سب سے پہلے یہ لکھا ہے کہ نبی کا خواب سچا ہوتا ہے. آپ کو بتاؤ، نبی کا خواب سچا ہوتا ہے. نبی کی رؤیت بمنزل وحی کے ہے، اور غیر نبی کا خواب سچا بھی ہو سکتا ہے، جھوٹا بھی ہو سکتا ہے. بے شک غیر نبی کے خواب کو، غیر نبی کی رؤیت کو رؤیت صالحہ نہیں کہا جا سکتا ہے. انہوں نے اسی کتاب سرکار کا پیغام عطار کے نام، اس کے صفحہ نمبر پر الیاس کے جتنے رؤیا ہیں ان سے رؤیت صالحہ کہا. معاذ اللہ، معاذ اللہ. یہ دیکھیے، یہ کتاب ہے سرکار کا پیغام عطار کے نام، اس کا صفحہ نمبر 3. اس پہ انہوں نے لکھا ہے یہ عالمی بیداری کی بات ہے،
اور حضرت سے متعلق روح صالحہ بہت ہے. یہاں روحت صالحہ ثابت کیا اور آگے چل کر کے اسی کتاب سرکار کا پیغام عطار کے نام اس کے صفحہ نمبر 39 پر انہوں نے ان کے نام کے آگے صلی اللہ علیہ وسلم لکھ دیا. یہ لکھ دعوت اسلامی پر سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا کرم نامی اشتہار پڑھ کر ایک نوجوان جو حافظ قرآن بھی تھا امیر اہل سنت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. معاذ اللہ رب العالمین. انہوں نے اپنے امیر کو صرف دامت برکاتہم العالیہ کی حد تک نہیں رکھا بلکہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی اب ان کے ناموں کے آگے لکھنا شروع کر دیا. اب جب اسی بات کو ہم اپنی قوم کو بتا کر کے اپنی قوم کو آگاہ کرتے ہیں, اپنی قوم کو باخبر کرتے ہیں, تو یہ ہم پہ حملے کرتے ہیں, ہم کو مار ڈالنے کی دھمکی دیتے ہیں, ہم کو قتل کرنے کی دھمکی دیتے ہیں. ہم ان کو یہ کہہ دینا چاہتے ہیں, بتا دینا چاہتے ہیں کہ تمہاری بندر بھکتیوں میں وہ کوئی اور ہوگا جو آئے گا. ہم شیر رضا کے غلام ہیں, ہم نے دین کا سودا نہ کھل کے نعرے تکبیر, نعرے رسالت, یوم مناظر اعظم ہند, مسلک اعلی حضرت حضور تاج الشریعہ, سنیوں کا مرکز. نعرے تکبیر, نعرے رسالت. جن حضرات کی گاڑی راستے میں کھڑی ہے برائے کرم جلد سے جلد ہٹا لیں. آج میں صرف یہی بتانے آیا ہوں. میں نے وعدہ بھی کیا تھا, ہمارے معین بھائی ان کے کچھ احباب گئے تھے, انہوں نے کہا تھا کہ عرس حشمتی میں آپ کو یہ سب دکھانا ہے, بتانا. ہم نے کہا ٹھیک. اب آئیے دیکھیے ان کا تیسرا جلوہ. انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے مغیلان مدینہ. مغیلان مدینہ. پہلے ان کے سلام کے اشعار سن لیجئے, پھر اس کے بعد دیوبندیوں نے جو حملہ کیا اس کو بھی میں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیے مغیلان مدینہ, سلام ان کا سنیے آپ, ابھی آپ مست ہو جائیں گے. ہاں ہم لوگ اعلی حضرت کا سلام پڑھ کے مست ہوتے ہیں ماشاءاللہ. ہم لوگ اعلی حضرت کا سلام پڑھ کے مست ہوتے ہیں ماشاءاللہ. اور اعلی حضرت کا سلام ہے ہی ایسا کہ جو بھی پڑھے مست ہو جائے. بے شک سبحان اللہ. میرے اعلی حضرت کا سلام مقبول بارگاہ مصطفیٰ ہے. بے شک. اسی لیے تو جو اعلی حضرت سے الرجی رکھتے ہیں وہ کہتے ہیں مصطفیٰ جان رحمت نہ پڑھو, اور جہاں اعلی حضرت کی الرجی رکھنے والے ہوتے ہیں وہاں تو یہ فقیر عمدن قصدن اعلی حضرت کا ہی سلام پڑھتا ہے. بے شک سبحان اللہ. اس لیے کہ یہ بھی ایک تبلیغ ہے, تبلیغ. یہ سلام دیکھیے ان کا پورا, یہ پوری کتاب اس میں سلامی سلام. یہ مغیلان مدینہ. اس کے سلام پہلے آپ سن لیجئے پھر آپ کو بتاتا ہوں. ان کا سلام دیکھیے. تو درختوں کو اور جھاڑیوں کو, ان کی گلیوں کی سب گاڑیوں کو, تو درختوں کو اور جھاڑیوں کو, ان کی گلیوں کی سب گاڑیوں کو ہاتھ اپنا ادب سے لگا کر تو سلام میرا رو رو کے کہنا. ایک سلام کا شعر ہو گیا. دوسرا سنیے. بوتلوں بلکہ ڈھکنوں کو بھی سلام سنیے. کیا کمال کر دیا, چاہ تو بلاغت کا جنازہ نکال دیا. ہاں, بوتلوں بلکہ ڈھکنوں کو بھی, دال گندم کے دانوں کو بھی چوم کے آنکھوں سے اپنے لگا کر تو سلام میرا رو رو کے کہنا. اور دیکھیے ترقی دیکھیے آگے. بیگنوں بھنڈیوں تروئیوں کو, یہ سلام. سلام سنیے سلام. آپ بھی شاعر ہیں, آپ کو بھی چھوڑنا پڑے گا. بیگنوں بھنڈیوں تروئیوں کو, گوبھیوں گاجروں مولیوں کو. سن رہے سلام. بیگنوں بھنڈیوں تروئیوں کو, گوبھیوں گاجروں مولیوں کو, آنکھ سے لوکیوں کو لگا کر تو سلام میرا رو رو کے کہنا. اور دیکھیے آگے. کہنا سیبوں کو اور آڑوؤں کو اور کیلوں کو زرد آلوؤں کو. کہنا سیبوں کو اور آڑوؤں کو, کیلوں کو اور زرد آلوؤں کو, اور تربوز سر پر اٹھا کر میرا سلام رو رو کے کہنا. یہ دیکھیے آئیے. ارے دیکھیے کچھ بھی نہیں چھوڑا ہے. اور دیکھیے
تو قنادیل کو کمکموں کو تار سوئچ اور تو کولروں کو ٹھنڈا پانی کسی کو پلا کر سلام میرا رو رو کے کہنا. آئیے آگے آئیے. چوٹیوں کھوٹیوں ٹوٹیوں کو چوٹیوں کھوٹیوں ٹوٹیوں کو ہر طرح کی جڑی بوٹیوں کو بار بار ان پہ نظریں جما کر تو سلام میرا رو رو کے کہنا. اور دیکھیے چاولوں روٹیوں بوٹیوں کو یہ سلام ہے. چاولوں روٹیوں بوٹیوں کو مرغ انڈوں کو اور مچھلیوں کو اور سبزیوں کو وہاں کی پکار کے سلام کہنا. اور دیکھیے سلام ان کا ابھی بتاتا ہوں. یہ تو مدینے کی ہریالیوں کو اور پھولوں سے لدی ڈالیوں کو میٹھی میٹھی کھجوروں کو منگا کر تو سلام میرا رو رو کے کہنا. اور دیکھیے سلام ان کا. یہ سلام انہوں نے لکھا, اس پہ دیوبندیوں نے بہت زبردست حملہ کیا. تھالیوں کو پیالیوں کو کہنا, تھالیوں کو پیالیوں کو کہنا, تو مرچ مسالوں کو کہنا, چائے کی کتیلی اٹھا کر سلام رو رو کر میرا کہنا. اور دیکھیے ٹھنڈے پنکھوں کو اور ہیٹروں کو بلکہ تاروں کو اور میٹروں کو بتیوں کو وہاں کی جلا کر کے تو سلام کہنا. اور دیکھیے جس قدر بھی ہیں پانی کے نل کے پھل تو پھل بلکہ بیج اور چھلکے, جس قدر بھی ہیں پانی کے نل کے پھل تو پھل بلکہ بیج اور چھلکے, ہاتھ ان کی طرف بھی بڑھا کر تو سلام میرا رو رو کے کہنا. رسیوں قینچیوں چھریوں چادروں سوئی دھاگوں دریوں کو سب کو سینے سے اپنے لگا کر تو سلام کہنا رو رو کر کے. یہ پورا بہت لمبا سلام ہے ان کا. یہ ہے مغیلان مدینہ, اس میں انہوں نے سلام لکھا. تو ان کے اس سلام کو جب دیوبندیوں نے دیکھا تو انہوں نے کتاب لکھ ماری. دیکھیے بریلوی مسلک کی میٹھی میٹھی سنتیں یا من گھڑت درود. بریلوی مسلک کی میٹھی میٹھی سنتیں یا من گھڑت درود. یہ مؤنات بھنجن سے ابن لال دین نے یہ کتاب لکھی, اور جو انہوں نے سلام لکھا ہے اس سلام پر اس نے جو ہے زبردست استہزاء کیا ہے, ٹھٹھا کیا ہے, مذاق بنایا ہے. اب اتنا وقت نہیں کہ ہم آپ کو سارا پڑھ کر کے سنائیں. انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو تفصیل کے ساتھ آپ کو سنا جا سکتا ہے. اب ہم یہ کہنا چاہیں گے کہ یہ جو سلام پڑھ رہے ہیں اس سلام میں یقیناً رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین پائی جاتی ہے, اور ان کے ان اشعار کو لے کر مفتیان کرام سے استفتاء بھی کیا گیا. وہ فتوے بھی ہمارے موجود ہیں, ہمارے پاس موجود ہیں. جس کو دیکھنا ہوگا وہ فتویٰ بھی دیکھ لے گا. ان سلاموں پر مفتیان کرام نے انہیں توبہ کرنے کو کہا ہے کہ ایسے سلام پڑھنے سے آپ گریز کریں, اس لیے کہ ایسا سلام ہے جس کا غیر ہمارا مذاق اڑا سکتے ہیں. ابھی انہوں نے فتویٰ دیا تھا کہ دیوبندیوں نے کتاب لکھ دی اور ہمارے ان کے اس لکھے ہوئے سلام پر انہوں نے ہمارا مذاق اڑایا. تو سلام تم لکھو اس طرح سے اور مذاق اڑایا جائے سنیت کا, یہ ہم سے نہیں ہو سکتا ہے. ارے سنیوں, دنیا کا کوئی بھی شاعر پیدا ہو جائے او شعر لکھتا چلا جائے سلام کے, لیکن جو سلام میرے اعلیٰ حضرت نے لکھ دیا خدا کی قسم اب اس سلام کا جواب کوئی نہیں لا سکتا. بے شک, سبحان اللہ سبحان اللہ, بے شک بے شک, جو مصطفیٰ پیارے کی بارگاہ کرم میں مقبول ہے. یہ انہوں نے لکھا. اور دیکھیے یہ سرکار کا پیغام اتار کے نام اردو والا. یہ دیکھیے کوئی بھی چینل ہو, سن لو, وہ تو مجھے کل معلوم ہے کہ تم کیا کرو گے. کوئی بھی چینل ہو, چاہے وہ مکی چینل ہو چاہے مدنی چینل ہو, کسی بھی چینل کا استعمال جائز نہیں ہے. اس چینل میں چاہے پیر آئے چاہے فقیر آئے چاہے کوئی بھی آئے, اس کا آنا بہرحال ناجائز و حرام ہوگا. اب انہوں نے مدنی چینل چالو کیا تو اب اس کی افادیت کے لیے کہ لوگوں میں ہمارا یہ مدنی چینل مقبول ہو تو کیسے مقبول, اب انہوں نے گڑھا خواب گڑھا. اور دیکھیے اس میں انہوں نے لکھا, یہ بھی اردو میں ہے, اس کا بھی نام سرکار کا پیغام اتار کے نام ہے. انہوں نے اس میں خواب گڑھا اور لکھا انہوں نے کہ میرے یہ ادھر سے سرکار کا سلام اتار کے نام, سرکار کا سلام اتار کے نام. باب الاسلام سندھ کے مشہور شہر حیدرآباد کے مقیم اسلامی بھائی نے
حلفیہ یعنی خدا کی قسم کھا کر بیان کیا ہے کہ مجھے 4 رمضان المبارک 1429 ہجری مدینہ شریف حاضری کی سعادت نصیب ہوئی۔ 5 شوال مکرم بروز پیر شریف یا منگل دوپہر تقریباً 2:30 بجے الوداعی حاضری کے لیے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں عین سنہری جالیوں کے سامنے اپنا اور دیگر حضرات کا سلام پیش کر رہا تھا۔ اس دوران جب میں نے اپنے پیر و مرشد شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو الیاس ابو بلال محمد الیاس اختار قادری دامت برکاتہم العالیہ کا سلام بارگاہ رسالت میں پیش کیا تو جالی مبارک کے پیچھے سے آواز آئی، میرے الیاس کو بھی سلام کہنا۔ میں ایک دم چونکا اور ادھر ادھر دیکھا تو ہر طرف ماحول پرسکون تھا۔ عید گزر جانے کے باعث میں وہاں بہت کم لوگ تھے۔ میں نے ایک بار پھر اپنے پیر و مرشد امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کا سلام بارگاہ رسالت میں پیش کیا تو دوبارہ جالی مبارکہ کے پیچھے سے آواز آئی، میرے الیاس کو بھی میرا سلام کہنا۔ یہ سن کر مجھ پہ رقت طاری ہو گئی اور بے اختیار میں نے ایک بار پھر اپنے پیر و مرشد امیر اہل سنت کا سلام بارگاہ رسالت میں پیش کیا تو خدا کی قسم میں نے بیداری کے عالم میں تیسری بار پھر یہ سنا کہ میرے الیاس کو بھی میرا سلام کہنا۔ میں کافی دیر کھڑا روتا رہا۔ کچھ دنوں بعد میں پاکستان لوٹ آیا۔ چونکہ امیر اہل سنت ان دنوں ملک سے باہر تھے لہذا میں آپ کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا سلام نہ پہنچا سکا۔ امیر اہل سنت کی وطن واپسی کے بعد بھی میں کافی عرصہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا سلام آپ کو نہ پہنچا سکا۔ 30 سفر المظفر 1430 ہجری بروز جمعرات اب یہ دیکھیے جب میں نے مدنی چینل پر سنہری جالیوں کا روح پرور منظر دیکھا، معاذ اللہ رب العالمین، مدنی چینل پر سنہری جالیوں کا روح پرور منظر دیکھا تو ایک وہی آواز مدنی چینل، معاذ اللہ رب العالمین، ارے یہ تو مدنی چینل پہ آ ہی رہے ہیں اور یہ لکھ کر کے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ معاذ اللہ نبی بھی مدنی چینل پہ آ رہے ہیں۔ ہم کہتے ہیں جب نبی مدنی چینل پہ آئیں گے تو کیا نبی کی تصویر نہیں آئے گی، نبی کا فوٹو نہیں آئے گا، نبی کا عکس نہیں آئے گا؟ ارے میرا نبی وہ ہے جس نے تصویر کسی کو حرام قرار دیا ہے، جس آمنہ کے لال نے تصویر کسی کو حرام کیا ہو، وہ نبی وہ مصطفیٰ پیارے اپنی تصویر کوئی بھی چینل ہوتے کیسے کھنچوا سکتے ہیں؟ بے شک، کیا یہ گستاخی نہیں ہے؟ یہ دیکھو یہ لکھا، اب بھی علماء خاموش رہیں گے؟ دیکھیے روح پرور منظر دیکھا، ایک وہی آواز پھر مجھے سنائی دی، معاذ اللہ، الفاظ کو یوں تھے، میرے الیاس کو تم نے ابھی تک میرا پیغام نہیں پہنچایا۔ یہ کہہ کر یہ خواب گڑھ کر کے یہ بتانا چاہ رہے ہیں معاذ اللہ کہ ہمارا مدنی چینل مصطفیٰ پیارے کی بارگاہ میں معاذ اللہ مقبول ہے۔ معاذ اللہ، کوئی بھی چینل ہو، چاہے مدنی چینل ہو، چاہے مکی چینل ہو، ہم کہتے ہیں نبی کی شان تو نہایت ہی عرف و اعلیٰ۔ اس دور کے جو حق گو علماء ہیں ان کی بارگاہ میں جو مقبول نہیں تو آمنہ کے لال کی بارگاہ میں کیسے مقبول ہو؟ بے شک بے شک بے شک بے شک، حق ہے، بے شک بے شک۔ اب اسی کو بیان کرتے ہیں تو کہتے ہیں کیوں بیان کرتے ہو؟ اس پہ پابندی لگا دیا، دے ہی نہیں رہے۔ اس کو میں نے احمد آباد سے منگوایا، بڑی مشکل سے۔ اور دیکھیں اور کیا کیا لکھا، سنو آج تمہارے بتائیں گے۔ ہاں تاج الشریعہ کا نعرہ لگاؤ، ہاں لیکن چھوڑو ان کا دامن، ان کا دامن چھوڑ دو۔ کوئی بھی ہو، تاج الشریعہ کا چاہے مرید ہو، چاہے حضور ناصر ملت کا مرید ہو، چاہے معصوم ملت کا مرید ہو، چاہے فاتح کشمیر کا مرید ہو، اگر اس کا اس تحریک سے تعلق ہے تو فوراً اس تحریک کو چھوڑے اور اپنے مرشدان گرامی کے قدموں میں آ جائے اور یہ کہے، کیا کہے کہ میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، سبحان اللہ، میں سبحان مجرم ہوں اللہ، آقا مجھے ساتھ لے لو، سبحان اللہ، جا بچا ہے رستے میں تھانے والی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، انشاءاللہ آپ کو دامن کرم کی ہوا مل جائے گی۔ بے شک بے شک۔ اور دیکھو یہ بھی بتانا ضروری ہے، اس دور کا سب سے بڑا فتنہ یہی ہے۔ ہاں یہ دیکھیے انہوں نے کیا لکھا ہے،
یہی اسلامی ایک اسلامی بھائی کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ رمضان مبارک میں 2 اکتوبر 2006 مجھ بدکار انسان پر کرم بلائے کرم یہ ہوا کہ افطار سے قبل اجتماعی طور پر پڑھی جانے والی مناجات کے دوران میں گنبد خضرا کے تصور میں گم تھا. ایک بار پھر وہی نورانی منظر سامنے تھا. کیا دیکھتا ہوں کہ سلطان دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کے ہمراہ تشریف فرما ہے. 4 فرشتوں نے حاضر خدمت ہو کر آپ کو سلام عرض کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب ارشاد فرمایا. پھر وہ فرشتے یہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ علیہ السلام. یہ دیکھیے یہ سنیے یا رسول اللہ علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے الیاس قادری کو سلام بھیجا ہے. معاذ اللہ رب العالمین معاذ اللہ رب العالمین. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے لبھائے پاک اور لبھائے مبارکہ کو جنبش ہوئی. رحمت کے پھول جھڑنے لگے. الفاظ کچھ یوں ترتیب پائے سلام ان کو بھی پہنچ جائے گا. یعنی یہ کہہ رہے ہیں کہ سرکار کو اللہ کا حکم ہو رہا ہے کہ مصطفیٰ پیارے آپ میرے الیاس کو سلام پہنچائیں. اور یہی سرکار کا پیغام اتار نام کتاب میں ہے کہ سرکار الیاس کے پاس سلام کے لیے گئے. سرکار کھڑے ہیں الیاس بیٹھے ہیں سرکار نے سلام پہنچا رہے ہیں. معاذ اللہ رب العالمین معاذ اللہ رب العالمین. کہاں آمینہ کا لال کہاں یہ دیکھ لو تو دن بھر دھیانا نصیب نہ ہو. ہاں ٹینشن نہ لیجئے. علماء حضرات کو ٹینشن ہو رہا ہے کہ ہم کو بھی مروائے گا لگتا ہے. یہ دیکھیے مولانا فیروز صاحب یہ دیکھیے اور اور سنا دوں. اللہ قرآن میں فرماتا ہے ان اولیاءہ الا المتقون کہ اللہ کا ولی وہ ہوگا جو صاحب تقوی ہو. جو پرہیزگار ہوگا صاحب تقوی ہوگا وہی اللہ کا ولی ہوگا. اور جو اعلانیہ فسق کرے وہ اللہ کا ولی ہوگا. مدنی چینل پہ آنا یہ فسق نہیں ہے. نہیں اس میں کوئی شک ہے آپ کو کیا؟ ارے یہ فسق و فجور ہے. اور اب ولایت کی سند کہاں سے دلا رہے ہیں؟ ولایت کی سند یہ کہاں سے دلا رہے ہیں؟ دیکھیے ولایت کی سند یہ سرکار سے دلا رہے ہیں. ہاں یہ دیکھیے امیر اہل سنت کی طرف یہ دیکھیے اشارہ کرتے ہوئے جو کچھ فرمایا سرکار نے اس کا مفہوم کچھ یوں ہے. یہ دیکھیے اس زمانے کے تمام اولیاء میں اس زمانے کے تمام اولیاء میں الیاس قادری سے مجھے سب سے زیادہ محبت ہے. صرف ولی ہی نہیں مان رہے ہیں بلکہ اس زمانے کے جتنے اولیاء کرام ہیں ان میں سب سے زیادہ محبوب الیاس کو نبی کی بارگاہ کا بتا رہے ہیں. ہم کہتے ہیں ولی وہ ہوتا ہے جو صاحب تقوی ہو, جو پرہیزگار ہو, شریعت کا پابند ہو, وہ اللہ کا ولی ہوتا ہے. اور جو اعلانیہ شریعت کی دھجیاں بکھیرے, شریعت کی حدوں کو پامال کرے, وہ کبھی اللہ کا ولی ہو ہی نہیں سکتا ہے. ہماری کون سی غلطی ہے؟ ہم نے کون سا جرم کیا ہے جو آپ ہمارے بائیکاٹ کا اعلان کرتے ہو؟ ہم نے کہا یہ جرم مجھ سے معلوم مت کرو, تاج الشریعہ سے معلوم کرو. ہم نے بائیکاٹ نہیں کیا ہے, تاج الشریعہ نے تمہارا بائیکاٹ کیا ہے. اور تاج الشریعہ نے تمہارا بائیکاٹ کب کیا؟ جب تم نے مسلک کی مخالفت کی تب تاج الشریعہ نے تمہارا بائیکاٹ کیا. اور ہم اسی بائیکاٹ کا پرچار کرتے ہیں. جہاں تک تاج الشریعہ کی آواز نہیں پہنچی ہے وہ پہنچ جائے. بے شک جو امام نے لکھا وہی پڑھو, منافق نہ پڑھو.
مسلط نہ دیکھو، جو امام نے لکھا وہ پڑھو. ایک ایک لفظ امام کا بارگاہ کی بارگاہ صد مقبول ہے. جان بوجھ کے چینج نہ کرو. تجھ سے یار جنت سے کیا مطلب، وہاں بھی دور ہو. ہم رسول اللہ کے، ہم رسول اللہ کے، ہم رسول اللہ کے، جنت رسول